الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، پیاری ماؤں اور بہنوں اور عزیز بھائیوں اور عزیز بزرگوں اور ننھے منھے مجاہدوں، آج میں جس عنوان پر لب کشاری کرنے والا ہوں وہ ہے کہ شعبان کا مہینہ کیسا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے میں کیا کیا کام کرنے چاہیے، شعبان میں اپنے آپ کو خود کو کیسے بدلنا چاہیے، شعبان کو ہمیں کس طرح رہنا چاہیے، چلنا چاہیے، کس طرح کا بننا چاہیے، وقت کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ سامعین اکرام، ماہ رمضان سے آنے سے پہلے آپ کو تیاری کرنی ہوگی، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں نظر دہرائیں۔ ماہ رمضان رحمتوں کا مہینہ، ایک نیکی ہزار نیکی کے برابر۔ سامعین اکرام، 1000 درجے یہ ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، گناہ بخشوانے کا مہینہ ہے۔ کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ کیا ہم ان کے آنے کا استقبال کر رہے ہیں؟ ان کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے کو آپ کو بدل رہے ہیں کیا نہیں؟ سامعین اکرام، اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر موبائل آپ کا پاک کریں، موبائل کو صاف کریں، موبائل کا صحیح استعمال ماہ رمضان کے آنے سے پہلے عادت ڈالیں، تھوڑی تھوڑی عادت ڈال لیں۔ چند دن باقی رہتے ہیں ماہ رمضان کے آنے سے پہلے۔ سامعین اکرام، ماہ رمضان آپ کے قریب ہے۔ پچھلے ماہ رمضان میں کتنے ہمارے بھائی، کتنے چاچو، کتنے ہمارے خاندان والے پچھلے ماہ رمضان میں تھے، پچھلے ماہ رمضان کے روزے بھی انہوں نے رکھے، انہوں نے پتہ نہیں گناہ بخشوائے، پتہ نہیں رمضان کی قدر کی یا نہ کی، وہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ سامعین اکرام، وہ آج چلے گئے ہیں اس دنیا سے۔ کیا ہم اس ماہ رمضان کی قدر کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ ہم اس ماہ رمضان کی خوشی میں ہیں کہ یا نہیں؟ ہم اس ماہ رمضان سے آنے سے پہلے کیا کیا کام کرنے ہیں؟ موبائل میں گندی ویڈیو، گندی تصویر کو پہلے ڈیلیٹ کیجئے، موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ سامعین اکرام، قرآن کو پڑھنے اور سننے کی عادت ماہ رمضان سے آنے سے پہلے پہلے ڈالیں، اور اس کے بعد زبان آپ کی محفلوں میں گندی استعمال ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، ماہ رمضان سے آنے سے پہلے پہلے تو اپنی زبان کی عادت تو ٹھیک کریں۔ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے زبان سے پہلے گندے الفاظ نکلتے تھے، ماہ رمضان سے آنے سے پہلے چند دن باقی ہیں۔ سامعین اکرام، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اس کے بعد یہی ہمارا نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آج ہم نے تیاری نہ کی ماہ رمضان کے آنے سے پہلے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ سامعین اکرام، موت بتا کر نہیں آتی، موت کا وقت مقرر ہے، موت نہ آگے نہ پیچھے۔ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس ماہ رمضان میں ہم نے گناہ اگر نہ بخشوائے تو یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو؟ ہم آدھے ماہ رمضان میں چلے جائیں، ہمیں روزہ بھی نصیب نہ ہو۔ آج سے سچی توبہ کر لیں، آج سے نماز 5 وقتی، پہلے ہمارے امت محمدیہ میں 5 وقتی نماز نہیں پڑھی جاتی، ہمارے نوجوان جنریشن نمازیں نہیں پڑھتی۔ آج سے عادت ڈالیں، 3 نمازیں، کبھی 4 نمازیں، ماہ رمضان میں تو 5 نمازیں پڑھنی ہے نا۔ ماہ رمضان سے پہلے پہلے عادت ڈال لینا 5 نمازیں پڑھنے کی، روزانہ 4-5 دن رہتے ہیں، عادت ڈالیں۔ قرآن اٹھائیں، صبح صبح نماز پڑھیں، قرآن پڑھنے کی تلاوت کی عادت ڈالیں، آدھا سپارہ، ورنہ آج آپ نے خود کو نہ بدلا تو ماہ رمضان میں آپ سے نہ تراویح پڑھی جائے گی، نہ نمازوں کی عادت پہلے سے بنی ہوگی۔ شعبان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے، اس پر جس رحمتہ کا مہینہ آنے والا ہے، ڈپٹی پر ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عالم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں صحابہ کرام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تیاریاں کرتے تھے ماہ رمضان کے آنے کی، ان کو ماہ رمضان کے استقبال کرنے کی، ان کو بھول
طاقت ہوا کرتی تھی کہ ماہ رمضان آئے ہم اپنے گناہ معاف کرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گر گڑائیں روئیں۔ سامعین کرام آج ہمیں یہ فکر نہیں ہے، ماہ رمضان کی قدر ہمیں معلوم نہیں ہے۔ انڈیا کے اندر مسجدیں تھوڑی ہیں، سامعین کرام کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو بھائی شعبان کے اندر دور مسجدیں ہیں، پاکستان کے اندر ٹپے ٹپے پر مسجد ہے، پاکستان کے اندر مشکل بھی نہیں ہے نماز پڑھنا، اور دوسرے ملکوں میں وہ جاتے ہیں مسلمان جو ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں قرآن اٹھا کر اپنے گھر لے آتے ہیں، نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، پہلے سے کہ ہماری عادت بن جائے، روٹین بن جائے کہ ہم نے اس وقت نماز پڑھنا ہے۔ ایک دن دو دن مشکل ہوگا کہ ہماری ماہ رمضان میں ایک نماز نہ رہے، ایک روزہ نہ رہے، ایک زبان سے غلط الفاظ نہ نکلے۔ کان جو آج عادی بنے ہوئے ہیں موسیقی کے، گانوں کے، غلاظت کے، ان کانوں کو بھی عادی بنا لینا بھائی، کانوں کو عادی بنائے نا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے نا، اللہ تعالیٰ سے آپ کیوں نہیں ڈرتے؟ پہلے عادی بنا لیں کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ ماہ رمضان آئے ہماری تیاری نہ ہو۔